حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، اب ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جیسا ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جیسا سبھی انسان پیدا ہوتے ہیں، ویسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ان کے ایک والد ہے، ان کے ایک والدہ ہے، ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، ایک خاندان ہے، نسب ہے، ایک انسان پیدا ہوا جی، اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن رسول جب کہتے ہیں تو ان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہوتے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے، کچھ خصوصیات ہوتے کہ بھئی سارے انسان کو ہم انسان مانتے ہیں، ان کو رسول مانتے کیوں ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ سب انسان ہیں، اور من جملہ انسانوں میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان میں سے ایک کو رسول ہم نے بنا دیا۔ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو رسول مان رہے ہیں؟ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ تو وجوہات تو بہت زیادہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہو یا پہلے والے امتوں کے لیے ان کے اپنے اپنے نبیوں کو ماننے کا جو مسئلہ ہے، رسول کو ماننے کے لیے جو بنیادی اور سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے علم کا۔ علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہو یا ان سے پہلے کے رسول انبیاء جو بھی آئے ہوں، ان کے پاس کچھ ایسے معلومات، کچھ ایسے انفارمیشنز ان کے پاس رہتی ہے جو باقی دنیا میں کسی کے پاس نہیں رہتی۔ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہر نبی نے کہا اپنی امت سے کہ میرے پاس وہ علم ہے، مجھے وہ اطلاع ہے، میرے پاس وہ نیوز ہے، وہ خبر ہے، اوتھینٹک ذریعے سے، اعتماد کیے ویسے ذرائع سے، ایسی پکی خبریں میرے پاس ہے جو تم کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی پر، کسی نبی کے علم پر گفتگو کرنا، بحث کرنا، یا یہ تصور کرنا کسی نبی کے علم میں کمی ہے، یا یہ تصور کرنا کہ کسی نبی کے علم میں شک ہے، یا کسی کے نبی کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ شک کرنا ڈائریکٹ اس کے رسالت میں شک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رسول آیا ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ یعلمکم، وہ آیا ہے علم دینے کے لیے، اللہ سے متعلق علم دینے، قرآن سے متعلق علم دینے، فرشتوں سے متعلق علم دینے، قیامت سے متعلق علم دینے۔ بنیادی جو کام ہے ایک نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سارے انبیاء اور رسل کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے علم پہنچانا، علم پہنچانا۔ شیطان ہمیشہ اس بات پہ لگا ہوا رہتا ہے کہ لوگ کا تعلق، امتیوں کا تعلق اپنے نبیوں سے ٹوٹ جائے ہر امت میں۔ یعنی جو آرگیومنٹ ہم اگر دیکھیں گے، اگر امتوں کو اٹھا کر حضرت صالح علیہ السلام کی امت کو دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھیں گے، جتنے امتیں اپنے نبیوں سے جھگڑا کیے ہیں، وہ کوئی ان کا جھگڑا اس وجہ سے نہیں رہا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ چوری کیے ہیں، معاذ اللہ، اس وجہ سے کبھی جھگڑا نہیں رہا، نہیں یہ پیسوں میں امانت دار نہیں ہے اس لیے نہیں رہا جھگڑا، نہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں اس وجہ سے جھگڑا نہیں رہا۔ ہمیشہ جو مین ٹارگٹ بنائے ہیں کفار نبیوں پہ اٹیک کرنے کے لیے، وہ ان کے لائے ہوئے علم میں شک پیدا کرتے تھے کہ ان کی لائے ہوئی خبر صحیح نہیں ہے، ان کے پاس جو انفارمیشن اور علم ہے، اگر وہ علم کو مان لیا جائے تو پھر مسلمان ہو گیا، وہ علم کو نہیں ماننا ہے، وہ علم کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، فرماتے ہیں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ذات مصطفیٰ کو تو مانتے ہیں، یہ الصادق ہے، یہ الامین ہے۔ بچپن سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، کردار کو دیکھے، اعلان نبوت سے پہلے سے سارا مکہ ان کو مانتا تھا، صادق، امین، سچے، باخلق، با کردار، سب کچھ مانتے تھے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ جو اللہ کی آیتیں، یعنی جو علم اللہ سے آپ کو ملا ہے، وہ جو علم آپ پہنچا رہے ہیں، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی ظلم اور بنیادی کیا کہتے ہیں کفر کا مادہ جو شیطان ڈالتا ہے انسان کے اندر، وہ نبی کے علم میں شک کرنا، نبی کے علم کو کم سمجھنا، یہ ایک شیطانی حربہ ہے، شیطانی چال ہے۔ نہیں، ہم نبی کو تو مانتے ہیں، پر وہ جو بات بول رہے ہیں اس میں پہلے تو ایسا ہوتا تھا ڈائریکٹ کافر ہے تو ہم ان کی بات کو نہیں مانتے،
اب اگر کلمہ پڑھ کے اندر آ جائے، اسلام کی سرکل میں آ جائے، تو شیطان یہ تو نہیں کہلوا سکتا نا کہ ہم نبی کی بات کو نہیں مان سکتے، یہ تو نہیں کہلوا سکتا شیطان. تو ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ کے یہ نکالتا ہے امتی کی زبان سے کہ نبی کے نالج میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، نبی کے علم میں بھول بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں. رسول آیا ہے، بنیادی کام ہے اس کا علم پہنچانا. اگر کوئی اس کے رسول کے، نبی کے علم میں شک کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان بالرسول میں دراڑ پڑ گئی ہے. علم سب سے، یعنی العلم علم النبی اساس الایمان. جی کسی بھی نبی کا علم اس کی نبوت اور رسالت کی بنیاد ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے.